الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جلوہ گری سے پہلے آپ کا ذکر خیر مختلف انداز میں ہوتا رہا ہے، مختلف انداز میں آپ کے ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لانے سے قبل آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دنیا کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جملہ ہے، دنیا سے پہلے جو ذکر خیر ہوا وہ انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی ہمارا ایک جشن عید میلاد النبی کے موضوع پر جمعۃ المبارک آئے گا غالباً 23 تاریخ کو، جس میں جشن عید میلاد النبی کو قرآن شریف کی روشنی میں ثابت کیا جائے گا کہ اس دن کو عید کیوں کہتے ہیں۔ اس دن کو عید دنیا سے پہلے جو ذکر ہوتا رہا وہ تو شاید اس درس میں آئے گا۔ ہم بات کریں گے آج آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر سرکار علیہ السلام کی ظاہری ولادت باسعادت سے پہلے کے ایک دن پہلے تک مختلف انداز میں اس کائنات میں اس دنیا میں سرکار مدینہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا رہا ہے، ذکر خیر سورہ آل عمران آیت 81 اور 82۔ ہم اس آیت کی طرف آج نہیں جائیں گے، البتہ اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اسی آیت کی تفسیر میں آپ سے منقول ہے تفسیر بغوی کے حوالے سے۔ تفسیر کا نام کیا ہے؟ بغوی۔ صفحہ جلد کی طرف جانے کی حاجت نہیں، اسی آیت کی تفسیر میں جب جائیں گے تو یہی کچھ مل جائے گا تفسیر بغوی میں۔ وقال علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کہاں سے شروع کیا؟ یعنی تمام نبی اور رسول آ گئے، تمام نبی اور جس ہستی کا ذکر انبیاء اور رسول کرتے رہے نا، عوام الناس کریں یا نہ کریں اس کے ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ عوام میں ہمارا تعلق ہوگا انہی سے جو اپنے اپنے دور کے نبی کو ماننے والے تھے، کافروں سے تو تعلق ہی نہیں ہمارا، کیونکہ ہم ہیں تو ہم نے تعلق بھی اسی سے رکھنا ہے جو اپنے اپنے دور کے نبی کو، تو جو مانتا ہے اگر اس کے نبی نے سرکار کی شان بیان کی ہے تو لا محالہ وہ بھی کرتا رہا ہوگا، کیونکہ نبی اہم ہوتا ہے اپنی امت میں۔ جس طرح ہماری امت میں سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات اہم ترین ہے، ہر امت میں اس امت کا نبی اہم فرد شمار ہوتا ہے اور اللہ کا ایک خاص قسم کا بندہ ہوتا ہے۔
ساری کائنات ایک جانب کھڑی ہو جائے، اللہ کا وہ نبی اس تمام سے ہر جہت سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، جس قوم کے طرف جو نبی بھی تشریف لایا۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں تفسیر بغوی کے حوالے سے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایسا نبی اور رسول نہیں آیا کہ جس کو اللہ نے بھیجا اور یہ وعدہ نہ لیا ہو۔ اور یہ وعدہ کون سا وعدہ؟ کہ تجھے نبوت دے رہا ہوں، تجھے حکمت عطا کر رہا ہوں، اے میرے پاک پیغمبر جو بھی آدم سے عیسیٰ تک، آپ کو میں فلاں فلاں قوم اور قبیلے کی طرف بھیجوں گا، فلاں فلاں قوم اور قبیلے کی طرف بھیجوں گا، تو میں تجھ سے وعدہ لیتا ہوں، تو جا کے اپنے ماننے والوں سے وعدہ لینا، تو جا کے اپنے ماننے، جو تجھے اللہ کا نبی مانے، جو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ وحدہ ہو اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر، اس سے آپ نے پھر جا کے یہ عہد، یہ وعدہ لینا ہے۔ کون سا؟ کہ اگر میرا محبوب اے میرے پیغمبر آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی کو کہا گیا، اگر میرا پیغمبر اپنی قوم کو جا کے کہہ دینا، آپ کی قوم والوں میں سے اگر کوئی زندہ ہو اور میرا محبوب ظاہری طور پہ جلوہ گر ہو جائے، ظاہری طور پہ، تو اپنی قوم کو یہ دعوت دے کے آنا ہر نبی کے ذمہ لگی کہ ہماری ذات پہ کلمے پڑھنا چھوڑ دینا، مصطفیٰ کریم کے کلمے پڑھنا شروع کر دینا، مصطفیٰ کریم کے کلمے پڑھنا۔ ایک موقع پر سرکار علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، ایک یہودی بہت بڑے عالم کی طرف بات جا رہی ہے، تو سرکار نے فرمایا یہ کون ہوتا ہے؟ یہ یہودی بھلے جتنا بڑا عالم ہو، فرمایا یہ کون ہوتا ہے؟ اگر آج یہ جس کو نبی مانتے ہیں، یعنی یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے نا، میری ذات پہ کلمہ پڑھے بغیر تو گزارا موسیٰ کا بھی نہ ہوتا، یہ کون ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہمیں تو رب نے وہ شان دی ہے، اگر آج ظاہری طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہوتے، تم تو اس عالم تورات کی بات کرتے ہوئے صحابہ، تمہارے نبی کو رب نے شان وہ دی ہے، اگر آج اس کا نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پہ ہوتے تو وہ بھی آ کے یہی کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا اس کے بغیر تو جناب موسیٰ کا بھی گزارا نہ ہوتا، جناب موسیٰ کا بھی گزارا۔ دوسری آیت، میں انتہائی اختصار کرتے ہوئے قرآن سے دو آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، پھر ہم البدایہ و نہایہ کی طرف آئیں گے، اس میں یہ بات بھی آ جائے اور سرکار علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں کا ذکر بھی ہو جائے۔ ہم نے نیت کچھ یوں کی کہ یہ جملے بھی آ جائیں اور سرکار کی کچھ رشتہ داروں کا تعلق بھی ہم سن لیں، ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے اور اسی کی تفسیر میں ہے جو پیچھے ہم نے عرض کیا نا کہ جو نہیں مانے گا ان کو الخارجون من الایمان، وہ پھر ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ ایمان سے کیا ہو جائے گا؟ تمام نبیوں نے اپنے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے، اور ظاہر ہے اپنی قوم کو درس دینے کے لیے قوم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کیا کرنا پڑتا ہے؟ بلانا پڑتا ہے، اکٹھا کرنا پڑتا ہے، کوئی ٹائم ٹیبل بنانا پڑتا ہے، کوئی وقت دینا پڑتا ہے۔ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی یہی کرتے آئے، اور میلاد کو بدعت و شرک کے فتوے دینے والے جھوٹے مولوی ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں میلاد کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے،
کوئی ایک کھڑا ہو کے سرکار علیہ السلام کی عزت و عظمت کا چرچا کرے اور بقایا سنے یہی میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو سارے نبیوں نے کیا ہے، یہ تو سارے، میں گھر سے نہیں کہہ رہا، مولا کائنات کا فرمان عرض کر رہا ہوں، اور مولا کائنات کا کوئی اپنا ذاتی خیال نہیں، قرآن شریف کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 کے تحت، اور کوئی آج کل کے مفسر کی بات میں نے نہیں کی، عربی مفسر کی بات کی ہے، تفسیر بغوی والے کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ صرف تفسیر بغوی جن کو حامل ہے، صرف آپ کی بات نہیں، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو تفسیر کبیر کو اٹھا لے اسی مقام پہ، اگر اس کے پاس تفسیر کبیر بھی نہیں تو اسی مقام پہ تفسیر خازن کو دیکھ لے، اگر اس کے پاس تفسیر خازن بھی نہیں تو اسی مقام پہ تفسیر ابن عباس کو دیکھ لے، اگر اس کے پاس یہ بھی نہیں تو کم از کم ان کی بات کر رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر تو تمہاری لائبریریوں میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کم از کم ابن کثیر کو ہی اٹھا کے دیکھ لو، کم از کم ابن کثیر کو ہی اٹھا کے، مقام یہی ہے، مقام آل عمران کی آیت یہی ہے، اسی کے تحت ان سب بزرگوں نے، ان سب ائمہ اور مفسرین عربی نے یہ کلام لکھا ہے۔ اگر یہ نہیں تو در منصور کو دیکھ لے، اگر یہ نہیں تو فتح القدیر لشوقانی کو دیکھ لے، دو تفسیریں میں وہ گنوا گئے ہوں جن کو تم بھی مانتے ہو، ان میں بھی یہی کچھ آیا اسی آیت کے تحت، ان میں بھی، اور یہ بھی ساتھ ہے ان المیثاق ھذا مختص بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عہد لیا گیا